سیکشن 10 آف سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 دیٹ از ریفنڈ آف ان پٹ ٹیکس. یہ ریفنڈ اس کے بارے میں کہتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک سیکشن پڑھا تھا سیکشن 8B دیٹ واز ایڈجسٹیبل ان پٹ ٹیکس کے وہاں پہ بھی ریفنڈ ہو سکتا ہے. وہاں پہ بھی ہم نے ریفنڈ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ود ان دا سیکنڈ منتھ آف دا فالوئنگ ٹیکس ایئر. اور یہاں پہ اب ہم پڑھیں گے ریفنڈ آف ان پٹ ٹیکس. یہ سیکشن دراصل کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس نے کچھ ان پٹ پے کیا ہے, اس نے کچھ را مٹیریل وغیرہ پرچیز کی ہے اور اس پہ ان پٹ پے کیا ہے. ابھی یہ سیکشن زیرو ریٹڈ اور ایکسپورٹڈ گڈس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ را مٹیریل وغیرہ پرچیز کرے اور اس پہ اس سے گڈس بنائے یعنی فنش گڈس, اور اس کو گڈس بنائے جو کہ زیرو ریٹڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. زیرو ریٹڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دیٹ فالز انڈر دا شیڈیول 5th آف سیلز ٹیکس ایکٹ 1990. اگر وہ زیرو ریٹڈ گڈس بنائے اس سے, کیونکہ اگر وہ زیرو ریٹڈ گڈس بنائے تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو پھر سیلز ٹیکس جو آؤٹ پٹ ہے وہ تو کلیکٹ نہیں کر سکتا حالانکہ اس نے ان پٹ پے کیا ہوتا ہے. یا اگر وہ را مٹیریلز پرچیز کرے یا وہ امپورٹ کرے یا تو پھر اس پہ وہ ان پٹ پے کرے, لیکن اس را مٹیریلز کو وہ پروسیس کرے اور اس سے فنش گڈس بنائے اور وہ واپس ایکسپورٹ کرے, کیونکہ ایکسپورٹ پہ بھی پھر اس پہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملتا. سو ان کیس آف زیرو ریٹڈ اینڈ ایکسپورٹ, اگر کسی بندے کی ان پٹ زیادہ بنتی ہے, اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر وہ 90% سے زیادہ ہو تو وہ پھر کیری فارورڈ کرتا ہے, سیکشن 8B میں ہم نے پڑھا تھا. لیکن یہاں پہ جو زیادہ تر ایکسپورٹ اور کہ ان کیس میں اگر کسی بندے کا ان پٹ زیادہ رہ جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ود ان, یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا کہ ناٹ لیٹر دین 45 days آف فائلنگ آف ریٹرن کلیم. تو اس کیس میں بندہ انڈر سیکشن 66 ریفنڈ کے لیے اپلیکیشن دے گا کمشنر ان لینڈ ریونیو کو, جو کنسرن کمشنر ان لینڈ ریونیو ہوتا ہے اس کا اپلیکیشن دے گا. اینڈ کمشنر از باؤنڈ ٹو ریفنڈ دا جو اس کا ریفنڈ اماؤنٹ ہے ان پٹ, تو وہ ود ان 45 days. ہم نے سیکشن 8B میں پڑھا تھا کہ ان دا سیکنڈ منتھ آف, کیونکہ وہ الگ سینیریو تھا اور یہاں پہ ایکسپورٹ اور زیرو ریٹڈ کے بارے میں. سو ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے یہ ذہن میں یاد رکھے, یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, آپ کو آپشن دے سکتا ہے کہ 45 days یا ان دا سیکنڈ منتھ یا 30 days وٹ ایور, جو بھی دے سکتے ہیں. لیکن آپ کا ویلڈ آنسر ہوگا کہ ان کیس آف زیرو ریٹڈ اینڈ ایکسپورٹڈ سپلائیز ریفنڈ کین بی میڈ ود ان 45 days آف فائلنگ آف ریفنڈ کلیم, نہ کہ کسی اور وقت میں. جب آپ ریفنڈ کے لیے اپلیکیشن دے دیں تو اس اپلیکیشن سے آپ کا 45 دن سٹارٹ ہو جائے گا. سو 45 دن کا عرصہ اسی وقت سے سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کو ریفنڈ ملے گا. اس کے بعد پھر نیچے کہتا ہے یہ پرووائڈیڈ دیٹ ان کیس آف ایکسیس ان پٹ, یہ ہم نے پڑھا تھا سیکشن 8B میں. ہم جو موسٹ امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یہاں سے کلیکٹ کریں گے. یہاں پہ پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دا بورڈ میں فرام سچ ڈیٹ اینڈ سبجیکٹ سچ کنڈیشنز اینڈ ریسٹرکشنز. یہاں پہ ایم سی کیوز میں بورڈ بھی آ سکتا ہے, کمشنر ان لینڈ ریونیو بھی آ سکتا ہے, ایڈیشنل کمشنر بھی آ سکتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی آ سکتا ہے. لیکن آپ کا ویلڈ آنسر ہوگا دا بورڈ میں فرام سچ ڈیٹ اینڈ سبجیکٹ سچ کنڈیشنز اینڈ ریسٹرکشنز اٹ میں امپوز بائی نوٹیفیکیشن آفیشیل گزٹ. اچھا, اس کے بعد پھر کہتا ہے کلاس 2 میں کہ اگر کسی رجسٹرڈ پرسن کے پیچھے کوئی لائبلٹی ہے یا فار ایگزامپل اس کے پیچھے ڈیفالٹ سر چارجز ہے, کوئی پینلٹی وغیرہ ہے جو کہ اس نے پے کرنا ہے, تو وہ پینلٹیز وغیرہ, وہ ڈیفالٹ سر چارجز وغیرہ وہ اس کی ریفنڈڈ اماؤنٹ سے ڈیڈکٹ کر دیا جائیں گے اور باقی جو اماؤنٹ رہتا ہے تو وہ اس رجسٹرڈ پرسن کو پے کیا جائے گا. اس کے بعد پھر کہتا ہے ویئر دیر از ریزن ٹو بلیو. اچھا, میں آپ کو آسان الفاظ میں یہاں پہ سمجھا دوں کہ کلاس 3 میں پھر یہاں پہ کیا کہتا ہے. تقریباً 4 سے 5 ایم سی کیوز اس کلاس 3 سے بنتے ہیں, یہ آپ کو یاد رکھنے چاہیے. میں نے پڑھا تھا نا, اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیکشن 8B از دا موسٹ امپورٹنٹ سیکشن جس سے کافی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں, اور سیکشن 10 سے تقریباً 7 سے 8 ایم سی کیوز. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کلاس 3 سے 4 سے 5 ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. کون کون سے ایم سی کیوز آپ پہلے سینیریو سمجھے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پہ کوئی ریزنیبل گراؤنڈز ہے, کمشنر لینڈ ریونیو یہ ضروری سمجھے کہ یا کسی بندے نے جو ان پٹ کلیم کیا ہے یا ٹیکس کریڈٹ وغیرہ یا ریفنڈ وچ از ناٹ ایڈمیسیبل ٹو ہم, اگر میں یہاں اس کو ہائی لائٹ کروں وچ از ناٹ ایڈمیسیبل ٹو ہم, یعنی وہ غلطی کرتا ہے یا وہ فراڈ کرتا ہے تو اس کو شک پڑ گیا کمشنر لینڈ ریونیو کو, تو وہ ایک پروسیڈنگ
اس کے اگینسٹ سٹارٹ کرے گا، یعنی ایک کارروائی سٹارٹ کرے گا، انویسٹیگیشن یا اس کے خلاف سٹارٹ کرے گا، تو وہ کہتا ہے کہ اس انکوائری، اس انویسٹیگیشن، اس پروسیڈنگ کا دورانیہ کہتا ہے کہ شیل بی کمپلیٹڈ ود ان 60 ڈیز. یہ بھی MCQs میں آ سکتا ہے، 60 ڈیز بھی آپ کو دے سکتا ہے، کوئی اور آپشن بھی دے سکتا ہے لیکن آپ کا جو صحیح آپشن ہوگا سو دیٹ ول بی 60 ڈیز. وہ 60 دن سے زیادہ وہ دورانیہ نہیں ہوگا. کمشنر ان لینڈ ریونیو اس پروسیڈنگ کو 60 ڈیز میں وائنڈ اپ کرے گا. اور یہ بھی ضروری سمجھے کہ جب بھی 60 ڈیز کا دورانیہ ختم ہو جائے تو آپ کے ریفنڈ کا 45 دن کا عرصہ اسی ہی دن سے پھر سٹارٹ ہوگا، نہ کہ فائلنگ آف اپلیکیشن سے. نہ، اگر آپ کے خلاف کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے تو جو ہی پروسیڈنگ ختم ہو جائے، یعنی یہاں پہ جو 60 ڈیز لکھا ہے وہ خدا کرے کہ 50 دن میں ختم ہو جائے، 40 دن میں ختم ہو جائے، یا 60 ڈیز میں وہ ختم ہو جائے وہ پروسیڈنگ، تو اس پروسیڈنگ کے ختم ہونے کے دن سے آپ کا 45 دن کا دورانیہ سٹارٹ ہو جائے گا. پھر نیچے کہتا ہے کہ فار دا پرپسز آف انکوائری اور آرڈر اور انویسٹیگیشن ریگارڈنگ ایڈمیسیبلٹی آف دا ریفنڈ کلیم. اچھا، اگر ریفنڈ کلیم کے لیے یہاں پہ کچھ اور گراؤنڈز ہے، وہ 60 ڈیز میں مکمل نہیں ہوا وہ پروسیڈنگ، تو پھر ایک اور MCQs یہاں پہ آ سکتا ہے کہ کس کے پاس اختیار ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کرے. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ may be extended up to 120 ڈیز. ایک تو MCQs یہ ہے کہ وہ 120 ڈیز سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، 120 ڈیز تک وہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، لیکن کس کے پاس اختیار ہے، پاور کس کے پاس ہے کہ وہ 120 ڈیز تک ایکسٹینڈ کرے. سو یہاں پہ کہتے ہیں کہ پاور ہے، اختیار ہے ناٹ بلو دا رینک آف این ایڈیشنل کمشنر، یعنی ایڈیشنل کمشنر سے اوپر جو ہے نا کوئی بندہ ہو، کوئی اتھارٹی ہو، وہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، یا ایڈیشنل کمشنر ان لینڈ ریونیو. یہ MCQs میں زیادہ تر آ سکتا ہے 120 ڈیز تک، پھر وہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ 120 ڈیز تک اس پروسیڈنگ کو وائنڈ اپ کرے، نہ کہ اس سے زیادہ. اگر 120 ڈیز میں بھی یہ پروسیڈنگ وائنڈ اپ نہیں ہوا تو پھر یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ دا بورڈ میں فار ریزن ٹو بی ریکورڈ ان رائٹنگ. پھر بورڈ کے پاس، بورڈ مینز یعنی FBR کے پاس پھر اختیار ہے کہ وہ اس پروسیڈنگ کو وائنڈ اپ کرے، لیکن یہاں پہ اس کا بھی ایک لمٹ دیا گیا ہے، نو کیس ایکسیڈ 9 months. 9 مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں ہوگا. 9 مہینے کے عرصے میں پھر بورڈ کے پاس اختیار ہے کہ وہ 9 مہینے تک اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ کرے، اور 9 months میں جو ہے نا وہ اس کیس کو وائنڈ اپ کرے. تو جو ہی 120 ڈیز یا وہ 9 months آپ کے ختم ہو جائے، آپ کی پروسیڈنگ ختم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر آپ کی 45 ڈیز کا عرصہ وہ سٹارٹ ہوگا، اور پھر آپ کو ریفنڈ ود ان 45 ڈیز ملے گا. سیکشن 8B میں ہم نے ان دا سیکنڈ منتھ پڑھا تھا، اور یہاں پہ 45 ڈیز. تو یہ کویسچن، یہ MCQs آپ کو یاد رکھنے چاہیے.